حویلی کے ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت پورا خاندان ناشتے کے لیے جمع تھا۔ فضا میں تلے ہوئے انڈوں اور پراٹھوں کی خوشبو پھیلی تھی، مگر ظہار خان کے ماتھے پر موجود تنی ہوئی رگیں بتا رہی تھیں کہ وہ ابھی رات کی تھکن اور پلوشہ کی تیمارداری سے چڑچڑا رہا ہے۔ پلوشہ، جو رات بھر تیز بخار میں پھنکی تھی، اب پیلی رنگت اور بکھرے بالوں کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر ایسی بیٹھی تھی جیسے ابھی ابھی کسی جنگ سے واپس آئی ہو۔ ظہار خان نے ابھی چائے کا گھونٹ بھرا ہی تھا کہ پلوشہ نے اپنا نوالہ پلیٹ میں پھینکا اور اچانک دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز پورے ہال میں گونجی، مورے، مجھے ماں نہیں بننا تھا، ہائے میں مر گئی، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ پلوشہ کی ماں مورے کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹتے چھوٹتے بچی، جبکہ آغا سائی نے اپنی اینک ناک پر ٹکائی اور حیرت سے اس آفت کی پرکار کو دیکھا۔ ظہار خان کا نوالہ حلق میں اٹک گیا۔ اس نے کھانستے ہوئے پلوشہ کو گھورا، مگر وہ تو جیسے آج پورے خاندان کے سامنے تماشا لگانے کی قسم کھا کر آئی تھی۔ بچی، کیا ہوا ہے؟ کیوں صبح صبح گھر سر پر اٹھا رہا ہے؟ مورے نے بوکھلا کر پوچھا۔ پلوشہ نے آنسو پوچھنے کی بجائے مزید زور سے آواز نکالی، مورے، رات کو خان سائی میرے ساتھ سو گئے تھے، انہوں نے مجھے حق بھی کیا تھا، اب تو پکا بچہ ہو جائے گا۔ میں لٹی گئی مورے۔ پورے ہال میں ایسی خاموشی چھائی کہ اڑتی ہوئی مکھی کی آواز بھی سنائی دے جائے۔ ظہار خان کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے پہلے سرخ ہوا اور پھر کالا پڑنے لگا۔ اس نے گردن جھکا لی، جبکہ اس کے چھوٹے بھائیوں نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرنے کے لیے میز کے نیچے اپنے ہونٹ کاٹ لیے۔ بکواس بند کرو پلوشہ۔ ظہار کی آواز میں ایسی گھراہٹ تھی کہ دیواریں دہل گئیں، مگر پلوشہ تو آج خود کش بمبار بنی ہوئی تھی۔ کیوں بند کروں بکواس؟ آپ نے رات کو میرے ماتھے پر پٹیاں رکھیں، مجھے پیار کیا، مجھے گلے لگایا، اب تو بچہ پکا ہے نا؟ مورے، آغا سائیں، مجھے ماں نہیں بننا، میں اس کی بھوک کیسے مٹاؤں گی؟ میں تو ابھی بہت چھوٹی ہوں، وہ سارا دن بھوکا رہے گا، میں اسے کیا کھلاؤں گی؟ میرے پاس تو اس کے لیے فیڈر بھی نہیں ہے۔ آغا سائی نے کہکہا دبانے کے لیے رومال منہ پر رکھ لیا، جبکہ ظہار خان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھا، اس کی کرسی پیچھے گری، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس نے 2 قدم میں فاصلہ طے کیا اور پلوشہ کا بازو اس طرح جکڑا کہ وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ ظہار، چھوڑیں مجھے، میں آغا سائی کو سب بتا دوں گی کہ آپ نے رات کو میرے ساتھ کیا کیا، پلوشہ نے تڑپ کر کہا۔ ظہار نے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف لے جانا شروع کیا۔ چلو اوپر، ابھی اچھے سے سمجھاتا ہوں تمہیں کہ ماں بننے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے اور بچہ کیسے ہوتا ہے۔ پلوشہ چیختی رہی، مورے بچاؤ، یہ خان سائی مجھے مار دیں گے، یہ مجھے لا کر روم میں بند کرنے جا رہے ہیں۔ ظہار نے اسے کمرے میں لا کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور اسے سیدھا لا کر روم کی طرف دھکیلا۔ پلوشہ اب ڈر کے مارے لاکر روم کی الماری سے لگ کر کھڑی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں، مگر زبان ابھی چل رہی تھی۔ آپ میرے قریب مت آئیے، میں ابھی پولیس کو فون کر دوں گی۔ آپ نے رات کو جو حق کیا تھا وہ غیر قانونی تھا۔ ظہار نے اپنی قمیض کے کف کھولے اور گھڑی اتار کر میز پر پٹکی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور غصے کا ایک ایسا امتزاج تھا کہ پلوشہ کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ اچھا، غیر قانونی تھا، اور جو تم نے پورے خاندان کے سامنے میری عزت کا جنازہ نکالا ہے وہ قانونی تھا۔ ظہار نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ پلوشہ نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں اور ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لیے۔ دیکھیں خان سائی، اس بچے کا کچھ کریں، میں نے سنا ہے کہ جب میاں بیوی ایک ساتھ سوتے ہیں تو بچہ ہو جاتا ہے۔ آپ کیوں میرے ساتھ سوئے تھے؟ ظہار نے ایک زوردار کہکہا لگایا اور پلوشہ کو اپنے حصار میں لے کر اس کے اتنا قریب ہوا کہ پلوشہ کو اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو اپنے دماغ میں چڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پلوشہ بیگم، تمہیں بخار تھا، میں تمہاری جان بچا رہا تھا اور تمہیں اس بچے پیدا کرنے کا عمل سمجھ بیٹھی ہو۔ ظہار نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا، لیکن مورے کہتی ہیں کہ پلوشہ کی بات ظہار نے اپنی انگلی کے لبوں پر رکھ کر کاٹ دی۔ مورے نے آدھا سچ بتایا ہے، پورا سچ میں بتاؤں گا۔ پلوشہ نے معصومیت سے سر ہلایا۔ ظہار نے اس کے کان کے پاس جھک کر نہایت ہی پست اور رومانوی آواز میں سرگوشی کی۔ بچہ صرف حق کرنے سے نہیں ہوتا پلوشہ، اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کیا میں تمہیں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں کہ بچہ کیسے ہوتا ہے؟ پلوشہ کا چہرہ ایک دم ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے ظہار کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ تو پہاڑ کی طرح جمع ہوا تھا۔ نہیں، مجھے کوئی پریکٹیکل نہیں کرنا، آپ گندے خان ہیں، بہت گندے۔ پلوشہ نے جھٹکے سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ظہار نے اس کے گال پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے دیوار سے مزید لگا دیا۔
اب تو کرنا پڑے گا پلوشا، کیونکہ تم نے سب کو بتا دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ سویا ہوں۔ اب اگر بچہ نہ ہوا تو آقا سائیں سمجھیں گے کہ تمہارا خان سائیں کمزور ہے۔ پلوشا نے ڈر کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ بچہ ہونا ضروری ہے؟ زہار نے شرارت سے سر ہلایا۔ ہاں، اور اب ہم یہیں لا کر روم میں بیٹھیں گے جب تک تمہیں سمجھ نہیں آ جاتا کہ اصل طریقہ کیا ہے۔ پلوشا نے ہکلا کر کہا، خان سائیں وہ مجھے بھوک لگی ہے، ناشتہ تو کرنے دیں۔ زہار نے اسے مزید قریب کھینچا، یہاں تک کہ ان کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ بھی باقی نہ رہا۔ بھوک؟ ابھی تو تم کہہ رہی تھے کہ بچے کی بھوک کیسے مٹاؤں گی؟ پہلے اپنی تو مٹا لو۔ پلوشا نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور معصومیت سے بولی، میں پراٹھا کھا لوں گی نا، بچے کو کیا کھلاؤں گی؟ وہ تو آپ جیسا لمبا اور چوڑا ہوگا، وہ تو پورا پتیلی ہی کھا جائے گا۔ زہار اپنی ہنسی روکتے ہوئے سنجیدہ بن گیا۔ پلوشا تم اتنی جاہل کیسے ہو سکتی ہو؟ بچہ پراٹھے نہیں کھاتا، وہ دودھ پیتا ہے۔ پلوشا نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، دودھ؟ وہ بھی بھینس کا؟ خان سائیں میں بھینس کہاں سے لاؤں گی؟ میں تو خود بھینس سے ڈرتی ہوں، وہ مجھے سینگ مار دے گی۔ زہار نے اپنا سر پلوشا کے کندھے پر ٹکا دیا اور بے ساختہ ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی سے پلوشا کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ خدا کی قسم پلوشا، تم میری موت کا سامان بنو گی کسی دن۔ پلوشا نے اس کے بال کھینچے۔ ہنسے مت، مجھے بتائیں کیا آپ مجھے بھینس لا کر دیں گے؟ زہار نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ رومانوی چمک تھی جو پلوشا کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی۔ بھینس کی ضرورت نہیں ہے پلوشا، بچے کے لیے صرف ایک چیز ضروری ہے، اور وہ ہے محبت۔ پلوشا نے سوچ میں پڑھ کر کہا، محبت؟ وہ تو میں آپ سے کرتی ہوں نا، جب آپ مجھے چاکلیٹ لا کر دیتے ہیں تب بہت زیادہ کرتی ہوں۔ زہار نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ صرف چاکلیٹ والی محبت نہیں، وہ محبت جو ایک شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے، جیسے میں ابھی تمہیں کر رہا ہوں۔ پلوشا کا سانس ایک پل کو رک گیا۔ زہار کا لفظ اسے خواب جیسا لگ رہا تھا۔ خان سائیں آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی ملائی کا پراٹھا ہوں؟ زہار نے شرارت سے اس کے لبوں کے قریب سرگوشی کی، کیونکہ تم پراٹھے سے بھی زیادہ میٹھی ہو اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بھی کھا جاؤں۔ پلوشا نے گھبرا کر اپنا منہ چھپایا۔ نہیں، میں کڑوی ہوں، مورے کہتی ہیں، میں کریلا ہوں۔ زہار نے اس کے ہاتھ ہٹائے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میرے لیے تم دنیا کی سب سے پیاری اور سب سے جلی ہوئی بیوی ہو، اور میں تمہیں کبھی ماں نہیں بننے دوں گا جب تک تم خود تیار نہ ہو جاؤ۔ لیکن زہار نے ایک شرارتی وقفہ لیا۔ لیکن کیا؟ پلوشا نے پوچھا۔ لیکن حق کرنا اور ساتھ سونا تو جاری رہے گا، کیونکہ اس کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ پلوشا نے ایک گہرا سانس لیا اور تھوڑا پرسکون ہوتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، لیکن بچہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں اسے آپ کے پاس لا کر میں بند کر دوں گی۔ زہار نے کہکا لگایا اور اسے ایک بار پھر اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ باہر ہال میں مورے اور آغا سائیں اب بھی مسکرا رہے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ زہار خان جیسا سنجیدہ انسان اگر پلوشا جیسی چھلی کو سنبھال سکتا ہے تو وہ صرف محبت کے زور پر ہی ممکن ہے۔ پلوشا کمرے کے اندر زہار کے سینے پر سر رکھے اب یہ سوچ رہی تھی کہ اگر بچہ ہو ہی گیا تو کیا وہ اسے خان سائیں کی طرح بندوق چلانا سکھائے گی یا اپنی طرح شور مچانا؟ زہار نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ جس پلوشا سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، آج وہی اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور مسکہ خیز حصہ بن چکی ہے۔ خان سائیں، پلوشا نے آہستہ سے پکارا۔ جی پلوشا، زہار نے جواب دیا۔ وہ، کیا ہم اب ناشتہ کرنے نیچے جا سکتے ہیں؟ مجھے واقعی بہت بھوک لگی ہے، اور اگر میں نے نہ کھایا تو بچہ کمزور ہو جائے گا نا۔ زہار نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ پلوشا، ابھی تو بتایا تھا کہ بچہ نہیں ہو رہا۔ پلوشا نے منہ بسور کر کہا، آپ کا کیا بھروسہ، آپ نے رات کو اتنے زور سے حق جو کیا تھا۔ زہار نے ہنستے ہوئے اسے گود میں اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پلوشا اس کے گلے میں باہیں ڈالے اب بھی اسے بچے کی ڈائٹ کے بارے میں مشورے دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو یہ منگنی اور نکاح کے درمیانی عرصے کا وہ شرارتی دور ہے جہاں زہار خان بیچارہ پلوشا کی معصومیت اور اپنی تڑپ کے درمیان پھنس چکا ہے۔ زہار خان جو ابھی پلوشا کو لاکر روم سے نکال کر کمرے میں لایا تھا، اس نے سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ پلوشا نے بیڈ پر بیٹھتے ہی ایک نیا محاذ کھول دیا۔ خان سائیں، ایک بات بتائیں، اگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو آپ میرے کمرے میں پٹیاں رکھنے کیسے آئے تھے؟ مورے کہتی ہیں کہ نکاح کے بعد بھی لڑکا لڑکی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا جب تک وہ ڈولی میں بیٹھ کر اس کے گھر نہ چلی جائے۔ آپ تو پورے کے پورے ہی میرے بیڈ پر آ گئے تھے۔ پلوشا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھما کر اسے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ زہار نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی قمیض کے بٹن درست کرتے ہوئے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ پلوشا بیگم، پہلی بات تو یہ کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، تم شرعی طور پر میری بیوی ہو۔ دوسری بات، تمہیں رات کو 104 بخار تھا، اگر میں پٹیاں نہ رکھتا تو تمہارا یہ چھوٹا سا دماغ پگھل کر باہر آ جاتا۔
پلوشا نے فوراً اپنا سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ ہائے اللہ، پگھل جاتا، میں تو گنجی ہو جاتی پھر نا۔ خان سائیں، آپ نے مجھے گنجا ہونے سے بچایا، آپ کتنے اچھے ہیں۔ وہ ایک دم سے خوش ہو کر بیڈ پر اچھلنے لگی۔ زہار نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یا اللہ، یہ لڑکی ہے یا کوئی عجوبہ؟ پلوشا اچانک رکی اور سنجیدگی سے زہار کے قریب آئی، اتنی قریب کہ زہار کو اپنی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی۔ لیکن خان سائیں، اگر رخصتی سے پہلے بچہ ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے پلوشا تو اتنی تیز نکلی کہ ڈولی سے پہلے ہی گود بھر لی۔ زہار نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی اور اسے گھور کر دیکھا۔ پلوشا، میں نے تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ بچہ حق کرنے سے نہیں ہوتا، تم کیوں بار بار وہی بات دہرا رہی ہو؟ پلوشا نے معصومیت سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ تو پھر کیسے ہوتا ہے، آپ بتائیں نا، آپ تو بڑے ہیں، آپ کو تو سب پتہ ہوگا۔ زہار کا حلق خشک ہونے لگا۔ پلوشا کی یہ معصومیت اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ اس نے شرارت سے پلوشا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ پلوشا ہکا بکا رہ گئی اور اس کے دونوں ہاتھ زہار کے مضبوط چوڑے سینے پر جم گئے۔ بتانا پڑے گا؟ زہار نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکتے ہوئے پوچھا۔ پلوشا نے ڈرتے ڈرتے سر ہلایا۔ جی بتائیں نا، تاکہ میں احتیاط کروں۔ زہار اس کے لبوں کے اتنا قریب ہوا کہ پلوشا کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگیں۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ بچہ تب ہوتا ہے پلوشا جب شوہر اپنی بیوی کو ایسے دیکھتا ہے جیسے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، جب وہ اسے ایسے چھوتا ہے جیسے میں نے تمہارا بازو جکڑا ہوا ہے، اور جب وہ اسے… زہار نے بات ادھوری چھوڑی اور پلوشا کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ پلوشا کے پورے وجود میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے ہکلا کر کہا، اور جب وہ اسے کیا کرتا ہے؟ زہار نے اس کی گال پر اپنی داڑھی کی ہلکی سی رگڑ دی اور سرگوشی کی۔ اور جب وہ اسے کس کرتا ہے؟ پلوشا نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور زہار کو پیچھے دھکیلا۔ ہائے، کس؟ خان سائیں، آپ تو بہت ہی بے حیا نکلے، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی اور آپ کے ارادے اتنے خطرناک ہیں۔ وہ بیڈ کی دوسری طرف بھاگ گئی اور تکیہ ڈھال بنا کر سامنے کر لیا۔ زہار بیڈ پر نیم دراز ہو گیا اور کہکہا لگا کر ہنسنے لگا۔ خطرناک؟ پلوشا، تم میری بیوی ہو، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ پلوشا غصے سے پیر پٹکا۔ بالکل نہیں، جب تک میں وہ لال جوڑا پہن کر آپ کے پیچھے کالی گاڑی میں بیٹھ کر آپ کی حویلی تک نہیں جاتی تب تک آپ مجھے ٹچ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ پٹیاں شٹیاں تو بخار کی وجہ سے معاف تھیں، لیکن اب اگر آپ نے مجھے کس کرنے کی کوشش کی تو میں آغا سائیں کو بتا دوں گی کہ آپ میرا منہ کھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ زہار کی ہنسی کے فوارے چھوٹ گئے۔ منہ کھانے کی؟ خدایا پلوشا، تمہاری لغت کہاں سے آتی ہے؟ پلوشا نے ایک دم سے تکیہ نیچے رکھا اور جیسے اسے کچھ یاد آیا ہو۔ اچھا خان سائیں، ایک بات تو بتائیں، وہ جو آپ کی حویلی میں بڑی سی کالی بھینس ہے، کیا وہ بھی رخصتی کے وقت میرے ساتھ آئے گی؟ زہار نے حیرت سے پوچھا۔ بھینس؟ وہ کیوں آئے گی؟ پلوشا نے افسردگی سے کہا، تاکہ بچے کو دودھ پلا سکوں نا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ بچہ دودھ پیتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر آپ کی حویلی جا رہی ہوں تو اپنا بندوبست ساتھ لے کر جاؤں۔ آپ کے بھروسے بیٹھی رہی تو بچہ بھوکا ہی مر جائے گا، آپ کو تو صرف اپنی بندوقیں دکھائی دیں گی۔ زہار بیڈ سے اٹھا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس بار اس کے لہجے میں سنجیدگی اور پیار کا توازن تھا۔ اس نے پلوشا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ پلوشا، میری جھلی پلوشا، رخصتی کے بعد تمہیں کسی بھینس کی کسی فکر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں ہوں نا تمہارا خان سائیں، میں تمہاری ہر ضرورت، ہر ضد اور تمہارے ہر نخرے کو اپنی سر آنکھوں پر رکھوں گا۔ پلوشا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ زہار کی آنکھوں میں اس وقت سچائی اور بے پناہ محبت تھی جو پلوشا کے بچپنے کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر گئی۔ سچی خان سائیں، آپ مجھے کبھی نہیں ڈانٹیں گے؟ چاہے میں آپ کی مہنگی والی گاڑی کا شیشہ توڑ دوں؟ زہار نے مسکرا کر اس کے ماتھے کو چوما۔ چاہے تم میرا سر توڑ دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ پلوشا نے فوراً اپنا سر زہار کے سینے سے لگا دیا اور شرارت سے بولی، پھر ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا رخصتی کے بعد میں نے آپ کو لاکر روم میں اپنی گڑیا کا گھر بنانا ہے۔ آپ کی وہ کالی بندوقیں میں نے باہر پھینک دینی ہے، وہ میرے بچوں کو ڈراتی ہیں۔ زہار نے اسے اپنے حصار میں بھینچ دیا اور ہنستے ہوئے بولا، منظور ہے، میری ہر چیز، میرا ہر کمرہ اور میری ہر سانس اب تمہاری ہے۔ پلوشا نے اس کے سینے پر انگلی سے دائرہ بناتے ہوئے کہا، خان سائیں، ایک آخری بات۔ زہار نے اس کی ٹھوٹی اٹھائی۔ جی؟ پلوشا نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ، کیا ہم اب نیچے جا کر ناشتہ کر لیں؟ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں زیادہ دیر بھوکی رہی تو بچہ پیٹ کے اندر ہی مجھے کاٹنا شروع کر دے گا۔ زہار نے اپنا سر دیوار سے مارا اور زور سے چلایا، مورے، اس کی رخصتی آج ہی کر دیں ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ پلوشا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔
اور زہار کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے کی طرف کھینچنے لگی، جبکہ زہار خان دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس جھلی کے ساتھ اس کی زندگی کسی ایڈونچر فلم سے کم نہیں ہونے والی۔ حویلی کے صحن میں آج گہما گہمی تھی، کیونکہ پلوشہ اور زہار کے نکاح کے بعد اب رخصتی کی باقاعدہ تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ پلوشہ، جو کہ پہلے ہی پورے گھر میں طوفان میل بنی پھرتی تھی، آج اپنے چچا زاد اور منگیتر اب تو شوہر زہار خان کے سر ہو گئی تھی۔ خان سائیں، مجھے بازار جانا ہے، میرا وہ جوڑا ابھی تک نہیں آیا جو میں نے اپنی رخصتی کے لیے پسند کیا تھا، وہ جس پر سنہری ستارے لگے ہیں اور جو پہن کر میں بالکل پری لگوں گی۔ پلوشہ نے زہار کے کمرے کا دروازہ بغیر دستک دیے کھولا، جہاں وہ اپنی پستول صاف کر رہا تھا۔ زہار نے چونک کر اسے دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر پستول میز پر رکھ دی۔ پلوشہ، کتنی بار کہا ہے کہ کمرے میں آنے سے پہلے پوچھا کرو، اور بازار جانے کی کیا ضرورت ہے؟ درزی خود حویلی آ جائے گا۔ پلوشہ نے منہ بسور کر اپنا دوپٹہ کمر سے باندھا۔ نہیں، درزی کو کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ میری قمیض اتنی چھوٹی کر دیتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میں نے اپنے چھوٹے بھائی کا کرتا پہن لیا ہے۔ مجھے خود جانا ہے، اور ہاں، آپ بھی ساتھ چلیں گے تاکہ دکاندار مجھے مہنگا سودا نہ بیچے۔ زہار نے انکار کرنا چاہا، مگر پلوشہ کی وہ رونی صورت دیکھ کر اس کا پگھلتا ہوا دل اسے بازار لے جانے پر راضی ہو گیا۔ بازار پہنچتے ہی پلوشہ نے وہ ادھم مچایا کہ زہار خان کو اپنی چادر میں منہ چھپانا پڑ گیا۔ وہ ہر دکان پر جا کر کپڑے کی کوالٹی ایسے چیک کرتی جیسے کوئی ایٹمی سائنسدان ہو۔ بھائی صاحب، یہ کپڑا تو اتنا باریک ہے کہ اگر اس پر مچھر بھی بیٹھا تو سوراخ ہو جائے گا، مجھے کچھ پائیدار دکھائیں جو میری رخصتی تک سلامت رہے۔ زہار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کھینچا۔ پلوشہ، خاموش رہو، سب دیکھ رہے ہیں۔ پلوشہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ دیکھنے دے خان سائیں، میں آپ کی عزت بچا رہی ہوں، اگر میں نے خراب کپڑا لے لیا تو لوگ کہیں گے کہ خان سائیں کی بیوی نے سستا سوٹ پہنا ہے۔ ابھی وہ ایک بڑی گارمنٹ شاپ پر پہنچے ہی تھے کہ پلوشہ کی نظر ایک شو کیس میں لگے مہنگے لہنگے پر پڑی۔ او مائی گاڈ، خان سائیں وہ دیکھیں، وہ لال رنگ کا لہنگا کتنا پیارا ہے نا؟ زہار نے سر ہلایا۔ ہاں، اچھا ہے۔ پلوشہ نے دکاندار کو آواز دی، بھائی صاحب یہ لہنگا نکالیں، مجھے ٹرائل کرنا ہے۔ زہار کی آنکھیں غصے سے پھیل گئیں۔ ٹرائل؟ پلوشہ، یہاں کوئی ٹرائل نہیں ہوگا، گھر جا کر پہننا۔ پلوشہ نے پاؤں پٹخا، کیوں نہیں ہوگا؟ اگر ناپ صحیح نہ ہوا تو؟ خان سائیں، آپ کتنے کنجوس کیوں بن رہے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ شہر میں لوگ کپڑے پہن کر چیک کرتے ہیں۔ زہار نے دانت پیستے ہوئے پلوشہ کے کان میں سرگوشی کی۔ پلوشہ، اگر تم نے یہاں وہ لہنگا پہننے کی کوشش کی تو میں ابھی تمہیں اٹھا کر گاڑی میں ڈال دوں گا اور رخصتی کینسل کر دوں گا۔ پلوشہ نے سہم کر اسے دیکھا۔ اچھا بابا، غصہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو ایسے ڈرا رہے ہیں جیسے میں نے آپ کی پستول مانگ لی ہو۔ اسی دوران دکان پر موجود ایک لڑکا پلوشہ کو غور سے دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ زہار کی نظر جیسے ہی اس لڑکے پر پڑی، اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے پلوشہ کو اپنے پیچھے چھپایا اور اس لڑکے کو ایسے خونی نظروں سے دیکھا کہ وہ بیچارہ فوراً دوسری طرف مڑ گیا۔ خان سائیں، آپ اس بیچارے کو کیوں ڈرا رہے ہیں؟ وہ تو بس دیکھ رہا تھا کہ میں کتنی سوٹ کر رہی ہوں اس لہنگے کے ساتھ، پلوشہ نے معصومیت سے کہا۔ زہار نے اس کا ہاتھ اتنے زور سے جکڑا کہ پلوشہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا، وہ موت کو دعوت دے رہا تھا۔ چلو یہاں سے، خریداری ختم۔ واپسی پر گاڑی میں پلوشہ کا موڈ سخت خراب تھا۔ آپ بہت برے ہیں خان سائیں، مجھے تو آئس کریم بھی نہیں کھلائی، اور وہ لڑکا تو بس میری تعریف کر رہا ہوگا دل میں۔ آپ کو حسد ہو رہا تھا نا؟ زہار نے گاڑی کا بریک اتنے زور سے مارا کہ پلوشہ آگے کو جھکی۔ اس نے پلوشہ کی طرف جھک کر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ حسد؟ پلوشہ، تم میری ہو، صرف میری، تمہیں کوئی دوسرا دیکھے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری ہر ادا، تمہاری ہر بات صرف میرے لیے ہے، سمجھی تم؟ پلوشہ نے اس کی آنکھوں میں وہ جنون دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ہکلا کر کہا، خان سائیں، آپ تو سنجیدہ ہو گئی، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ زہار نے اس کے ماتھے پر اپنا سر ٹکایا اور مدھم آواز میں بولا، میرے لیے تمہارا یہ بچپنا اور تمہاری یہ خوبصورتی مذاق نہیں ہے پلوشہ، یہ میری کل کائنات ہے۔ اگر کسی نے دوبارہ تمہیں اس نظر سے دیکھا تو میں بازار سے گولی چلا دوں گا، چاہے وہ پھر مجھے جیل ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ پلوشہ نے ڈرتے ڈرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا بابا، معاف کر دیں، اب میں نقاب پہن کر نکلوں گی، بلکہ میں تو کہتی ہوں میں برقعے کے اوپر ایک کمبل بھی اور لیا کروں گی تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اندر پلوشہ ہے یا کوئی پارسل۔ زہار بے اختیار ہنس پڑا، اس کا غصہ کافور ہو گیا۔ پارسل؟ خدا کی قسم تم پاگل ہو۔ پلوشہ نے مسکرا کر کہا، پاگل ہوں تبھی تو آپ جیسی کڑوی گولی کو ہضم کر رہی ہوں، ورنہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک بھاگ چکی ہوتی۔ زہار نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور شرارت سے بولا، بھاگ کر کہاں جاتی؟
حویلی تو ایک ہی ہے، میں تمہیں دوسرے کمرے سے پکڑ کر لاتا۔ پلوشا نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، اور پھر آپ مجھے لاکر روم میں بند کر دیتے نا۔ خان سائیں آپ بہت بڑے خطرناک شوہر ثابت ہو رہے ہیں، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ رخصتی کے بعد میرا کیا بنے گا۔ زہار نے ایک معنی خیز نظر اس پر ڈالی اور دبی آواز میں کہا، رخصتی کے بعد جو بنے گا وہ تمہیں زندگی بھر یاد رہے گا پلوشا بیگم۔ پلوشا نے فوراً اپنا کان بند کر لیا۔ ہائے اللہ، پھر سے وہی رومانوی باتیں۔ خان سائیں آپ کا انجن گرم ہو گیا ہے، ٹھنڈے ہو جائیں گاڑی کی بند کھڑکیوں کے پیچھے۔ ان دونوں کے کہکہے حویلی کی طرف بڑھنے لگے۔ حویلی کے بڑے ہال میں اس وقت سکوت طاری تھا، مگر یہ وہ سکوت تھا جو کسی طوفان سے پہلے ہوتا ہے۔ آغا سائیں اپنی کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے، لیکن ان کی نظریں سامنے کھڑے اپنے چھوٹے بیٹے اسفند پر جمی ہوئی تھیں، جو ابھی شہر سے واپس آیا تھا۔ اسفند، جو زہار کا چھوٹا بھائی اور مزاج میں اس سے بھی زیادہ ضدی تھا، اپنے ساتھ ایک ایسی خبر لایا تھا جس نے حویلی کی بنیادیں ہلا دی۔ آغا سائیں، میں اس لڑکی سے نکاح کر چکا ہوں اور وہ آج ہی اس حویلی میں قدم رکھے گی۔ اسفند کے اس جملے نے مورے کے ہاتھ سے تسبیح چھڑا دی۔ ابھی یہ ہنگامہ جاری ہی تھا کہ سیڑھیوں پر پلوشا نمودار ہوئی، جس نے ہمیشہ کی طرح حالات کی سنگینی کو سمجھے بغیر اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ او مائی گاڈ، اسفند بھائی، آپ نے تو کمال کر دیا۔ خان سائیں تو پٹیاں رکھ رکھ کر تھک گئے تھے اور آپ نے سیدھا نکاح ہی کر لیا۔ ویسے دلہن کیسی ہے؟ کیا وہ بھی میری طرح حق کرنے سے بچہ ہونے والی بات پر یقین رکھتی ہے؟ پلوشا کی اس انٹری پر زہار، جو ابھی ہال میں داخل ہوا تھا، اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر پلوشا کا بازو پکڑا اور اسے پیچھے کھینچا۔ پلوشا، خاموش رہو اور کمرے میں جاؤ، یہ بڑوں کے معاملات ہیں۔ زہار کی آواز میں وہ دبا ہوا غصہ تھا جو پلوشا کو بھی خاموش کر گیا، لیکن پلوشا کہاں ہٹنے والی تھی۔ اس نے زہار کے کان میں سرگوشی کی، خان سائیں دیکھے تو صحیح، آغا سائیں کا چہرہ بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے جیسے رات کو آپ کا ہوا تھا جب میں نے بچے کی بات کی تھی۔ کیا آغا سائیں کو بھی بخار ہے؟ زہار نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف اسفند کے پیچھے ایک دبلی پتلی سی لڑکی شہر بانو حویلی میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا اور آنکھوں میں آنسو۔ آغا سائیں غصے سے اٹھے، اسفند، تم جانتے ہو کہ اس لڑکی کے خاندان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، تم نے یہ کیا کیا؟ اسفند نے شہر بانو کا ہاتھ تھام کر زہار کی طرف دیکھا۔ بھائی، آپ تو جانتے ہیں نا کہ عشق کیا ہوتا ہے، آپ نے بھی تو پلوشا کی ہر حماقت کو محبت کا نام دیا ہے، تو کیا میری محبت گناہ ہے؟ زہار کی نظریں پلوشا پر گئیں، جو بڑی شوق سے شہر بانو کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی۔ زہار نے ایک دم قدم آگے بڑھایا۔ اس کی شخصیت کا وہ رعب جو اسے خان سائی بناتا تھا اب پوری طرح ظاہر ہو رہا تھا۔ محبت گناہ نہیں ہے اسفند، مگر دھوکہ گناہ ہے۔ تم نے آغا سائی کی پگڑی اچھالی ہے۔ زہار کی آواز گونج نے شہر کے بانوں کے تھر تھرا کر رکھ دیا۔ پلوشا نے اب رہا نہ گیا، وہ زہار اور اسفند کے درمیان آ کھڑی ہو گئی۔ خان سائیں، آپ اتنے ظالم کیوں بن رہے ہیں؟ بیچاری لڑکی کو دیکھے کتنی معصوم لگ رہی ہے، بالکل چوہیا جیسی، اور اسفند بھائی نے نکاح کر لیا ہے، کوئی چوری تو نہیں کی۔ آغا سائیں، آپ بھی نہ بس کریں، غصہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ اگر اسفند بھائی اس لڑکی کو نہ لاتے تو کیا وہ کسی اور کے ساتھ حق کر لیتی؟ پھر تو اور بھی برا ہوتا۔ پلوشا کی اس منطق پر پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ آغا سائیں نے حیرت سے اپنی چہیتی بہو کو دیکھا، جبکہ زہار کا دل چاہا کہ وہ پلوشا کو وہیں اٹھا کر کسی کنویں میں پھینک آئے۔ پلوشا بیگم، آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ اپنے اس قیمتی مشورے کو اپنے تک ہی رکھیں، زہار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پلوشا نے کندھے اچکائے، میں تو بس صلح کروا رہی تھی، باقی آپ جائیں اور آپ کا یہ خاندانی ڈرامہ۔ میں جا رہی ہوں کچن میں، مجھے بھوک لگی ہے، اور ہاں شہر بانو، تم گھبرانا مت، یہ خان سائیں صرف دکھنے میں ڈائناسور ہیں، اندر سے یہ بھی پٹیاں ہی رکھتے ہیں۔ پلوشا تو چلی گئی، مگر اس کے پیچھے چھوڑے گئے جملے نے فضا کا تناؤ تھوڑا کم کر دیا تھا۔ آغا سائیں نے ایک گہرا سانس لیا اور اسفند کو اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ رات کے پچھلے پہر جب حویلی میں سب سو چکے تھے، زہار اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اسے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آہٹ آئی۔ پلوشا دبے پاؤں وہاں آئی تھی، اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ خان سائیں، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ کیا آپ بھی اسفند بھائی کی طرح کسی نئے نکاح کا سوچ رہے ہیں؟ زہار نے سگریٹ بجھائی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ چاندنی میں پلوشا کا چہرہ اور بھی پرکشش لگ رہا تھا۔ نکاح؟ ایک تم ہی کافی ہو میری زندگی تباہ کرنے کے لیے، دوسری لانے کی ہمت کہاں سے لاؤں گا؟ زہار نے اسے قریب کھینچ لیا۔ پلوشا نے گلاس میز پر رکھا اور زہار کے سینے پر بٹنوں سے کھیلنے لگی۔ خان سائیں، آپ اسفند بھائی کو معاف کر دیں گے نا؟ وہ لڑکی بہت ڈری ہوئی ہے۔ زہار نے پلوشا کی ٹھوٹی اوپر اٹھائی، اس کی آنکھوں میں اب وہ رومانوی گہرائی تھی جو پلوشا کو ساکت کر دیتی تھی۔
معافی اتنی آسان نہیں ہوتی پلوشا، مگر تمہاری سفارش ہے تو سوچنا پڑے گا۔ پلوشا مسکرائی۔ سچی؟ آپ کتنے اچھے ہیں۔ وہ جوش میں آ کر زہار کے گلے لگ گئی۔ زہار نے اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ پلوشا، تمہیں پتہ ہے جب تم دوسروں کے لیے لڑتی ہو تو تم اور بھی پیاری لگتی ہو، مگر جب تم وہ بچے والی باتیں کرتی ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں کسی کمرے میں بند کر کے تالا لگا دوں۔ پلوشا نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ تالا لگا کر کیا کریں گے؟ وہی پریکٹیکل جو آپ لاکر روم میں کہہ رہے تھے۔ زہار کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے پلوشا کے جھکے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ پریکٹیکل تو رخصتی کی رات کے لیے ادھار رہا، مگر ابھی میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک خان اپنی بیوی سے ناراض کیسے ہوتا ہے۔ پلوشا کا سانس رک گیا جب زہار نے اس کے گلے پر اپنے لب رکھے۔ خان سائیں، وہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس نے ہکلا کر کہا۔ زہار نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ دودھ کی فکر چھوڑو پلوشا، ابھی میری بھوک مٹانے کا وقت ہے۔ پلوشا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ حویلی کے اس نئے ہنگامے کے درمیان زہار کی محبت اس کے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ بنتی جا رہی ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ شہر بانو کا حویلی میں آنا صرف ایک نکاح نہیں بلکہ ایک پرانی دشمنی کی ایسی آگ کو ہوا دینے والا ہے جس میں پلوشا کی معصومیت بھی داؤ پر لگ جائے گی۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول کسی فلمی سین جیسا تھا۔ ایک طرف آغا سائیں غصے میں لال پیلے ہو رہے تھے، دوسری طرف اسفند اپنی نئی نویلی دلہن شہر بانو کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، اور ان سب کے درمیان پلوشا ایک بڑا سا تھال لیے کھڑی تھی جس میں پھولوں کی پتیاں اور چینی کی ڈلیاں تھیں۔ زوخان خان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، پلوشا نے مٹھی بھر کر پتیاں اس کے اوپر پھینک دیں۔ ایک پتی زہار کی سیدھی آنکھ میں لگی۔ خوش آمدید خان سائیں، دیکھیں میں نے نئی دلہن کے لیے استقبال تیار کیا ہے۔ زہار نے آنکھ ملتے ہوئے پلوشا کو گھورا۔ پلوشا، یہ کیا تماشا ہے؟ یہاں لوگ اپنی جانوں کی فکر میں ہیں اور تمہیں پھول پتیوں کی سوجی ہے۔ پلوشا نے منہ بسور کر تھال میز پر پٹکا۔ آپ تو ہیں ہی سڑیل، بیچاری شہر بانو کا پہلا دن ہے، کیا وہ یہاں آغا سائیں کا غصہ کھانے آئی ہے؟ میں نے تو سوچا ہنسی مذاق ہو جائے تو کیا برا ہے۔ اور ہاں آغا سائیں، آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں جیسے آپ کا حقہ کسی نے چوری کر لیا ہو؟ مسکرائیں، آپ کی ایک اور بہو آئی ہے، آپ تو حویلی میں ڈبل رونق ہوگی۔ آغا سائیں نے پلوشا کی اس معصومانہ گستاخی پر سر جھکا لیا۔ ان کا غصہ پلوشا کے سامنے ہمیشہ گھٹنے ٹیک دیتا تھا۔ پلوشا بیگم، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ شہر بانو کا بھائی شیر شاہ کتنا خطرناک آدمی ہے، وہ اس نکاح کو کبھی قبول نہیں کرے گا، زہار نے سنجیدگی سے کہا۔ پلوشا نے فوراً اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ شیر شاہ نام تو ایسا ہے جیسے کسی چڑیا کا گھر کا جانور ہو۔ خان سائیں، آپ کے پاس اتنی بڑی بڑی بندوقیں ہیں، وہ کیا صرف دیوارے پر لٹکانے کے لیے ہیں؟ اگر وہ شیر شاہ ہے تو آپ کون سا گیدڑ ہیں؟ آپ ہی تو خان سائیں ہیں نا؟ ایک گولی چلائیں گے تو وہ شیر شاہ بھیگی بلی بن جائے گا۔ زہار نے بے ساختہ ایک قہقہہ لگایا۔ پلوشا کا بے باک انداز اکثر اس کی پریشانیوں کو دھو دیتا تھا۔ اچھا تو تم چاہتی ہو کہ میں جنگ لڑوں؟ پلوشا نے جوش سے سر ہلایا۔ ہاں، اور میں آپ کے پیچھے کھڑی ہو کر نعرے لگاؤں گی، اور اگر مجھے ڈر لگا تو میں آپ کی چادر کے اندر چھپ جاؤں گی۔ زہار نے اس کے قریب ہو کر اس کے کان میں کہا۔ چادر کے اندر چھپنے کا ارادہ ہے تو میں ابھی سے آ جاؤں، دشمن کا کیا انتظار کرنا؟ پلوشا کا چہرہ ایک دم گلابی ہو گیا۔ اس نے زہار کو کندھا مارا۔ بے حیا خان، سب کے سامنے تو باز آ جایا کریں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ حویلی کے بڑے دروازے پر زوردار دستک ہوئی، بلکہ ایسا لگا جیسے کوئی اسے توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ شہر بانو خوف سے اسفند کے پیچھے چھپ گئی۔ زہار کی آنکھیں ایک دم ٹھنڈی اور وحشیانہ ہو گئیں۔ اس نے میز سے اپنی پستول اٹھائی اور اسے لوڈ کی۔ پلوشا، اندر جاؤ فوراً۔ اس کی آواز میں اب کوئی مذاق نہیں تھا۔ پلوشا نے پہلی بار زہار کا وہ روپ دیکھا جو دشمنوں کے لیے زہر تھا۔ خان سائیں وہ، پلوشا ہکلائی۔ میں نے کہا اندر جاؤ۔ زہار کی گرجدار آواز نے پلوشا کے قدموں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بھاگ کر کچن کی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی، جہاں سے باہر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ باہر شیر شاہ اپنے مسلح آدمیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ آغا سائیں، میری بہن کو باہر نکالو، ورنہ یہ حویلی قبرستان بن جائے گی۔ شیر شاہ کی آواز گونجی۔ زہار خان قدم قدم چلتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ شیر شاہ حویلی میں مہمان بن کر آتے تو عزت پاتے، اب گولی کھا کر جاؤ گے تو یاد رکھو گے کہ خان کی چوکھٹ پر قدم رکھنا کتنا مہنگا پڑتا ہے۔
پلوشا کچن کے اندر سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شیر شاہ نے پستول نکالی، مگر اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، پلوشا نے کچن سے ایک بڑا سا پتیلا اٹھایا اور کھڑکی سے باہر شیر شاہ کے سر پر نشانہ لگا کر پھینکا۔ اوئے چڑیا گھر کے شیر، میرے خان سائیں کو کچھ مت کہنا۔ پتیلا سیدھا شیر شاہ کے سر پر لگا اور وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔ زوہار نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں پلوشا کھڑکی میں کھڑی اب بیلن تان کر کھڑی تھی۔ خان سائیں مارے اسے، میں اسے ناک آؤٹ کر دیا ہے۔ زوہار کے آدمیوں نے فوراً شیر شاہ اور اس کے ساتھیوں کو دبوچ لیا۔ زوہار خان، جو کہ ایک خونی مقابلے کے لیے تیار تھا، اس وقت اپنی ہنسی نہیں روک پا رہا تھا۔ وہ کچن کی کھڑکی کے پاس آیا۔ پلوشا ابھی تک غصے میں ہانپ رہی تھی۔ پلوشا، تم نے تو پوری جنگ کا رخ ہی بدل دیا۔ پلوشا نے فخر سے اپنی ناک صاف کی۔ اور نہیں تو کیا، آپ تو بس ڈائیلاگ مار رہے تھے، میں نے ایکشن کر کے دکھایا ہے۔ اب بتائے، کیا مجھے بھی تمغہ ملے گا؟ زوہار نے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر اس کے بالوں کو پیار سے بکھیر دیا۔ تمغہ نہیں پلوشا، تمہیں تو اب میری قید حیات ملے گی۔ آج رات تمہاری رخصتی کا جشن ہوگا، کیونکہ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم صرف جھلی نہیں، اس خان کی خاندنی ہو۔ پلوشا نے شرارت سے آنکھ ماری۔ رخصتی؟ ٹھیک ہے خان سائیں، لیکن یاد رکھیے گا رخصتی کے کمرے میں پتیلے نہیں ہوں گے، وہاں صرف میں ہوں گی اور آپ کے وہ پریکٹیکلز۔ زوہار نے گہرا سانس لیا اور سوچا کہ اس لڑکی کے ساتھ زندگی کبھی بورنگ نہیں ہو سکتی۔ حویلی جو تھوڑی دیر پہلے میدان جنگ لگ رہی تھی، اب پلوشا کے کہکہوں اور زوہار کے رومانوی نظروں کے حصار میں حویلی تھی، اور حویلی کا سب سے خوبصورت کمرہ اس وقت گلاب کی پتیوں اور موم بتیوں کی دھیمی روشنی سے نہایا ہوا تھا۔ زوہار خان، جو سفید کلف لگے سوٹ میں بلا کر وجیح لگ رہا تھا، دل میں ہزار ارمان لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سوچا کہ پلوشا شرم و حیا کا پیکر بنی بیڈ پر بیٹھی ہوگی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پلوشا بیڈ پر لال جوڑا پہنے، بھاری جیولری لٹکائے بیٹھی تو تھی، مگر وہ شرما نہیں رہی تھی، بلکہ بڑے سکون سے ایک ہاتھ میں چکن کی ٹانگ پکڑے اسے کھا رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اپنا لہنگا اوپر اٹھایا ہوا تھا تاکہ اس پر سالن نہ گر جائے۔ خان سائیں، آ گئے آپ؟ بڑی دیر کر دی، میں تو کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ آئیں تو میں دوسرا نوالا لوں، مگر پھر سوچا بچہ بھوکا رہے گا تو پاپ چڑھے گا، پلوشا نے منہ بھر کر کہا۔ زوہار نے دروازہ بند کیا اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ پلوشا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کوئی دلہن اپنی رخصتی کی رات ایسے مرغیاں کھاتی ہے؟ پلوشا نے جلدی سے بڑی پلیٹ میں رکھی اور ٹشو میں ہاتھ صاف کیے۔ تو اور کیا، مورے انہیں دوپہر سے کچھ نہیں کھانے دیا، کہتی تھیں دلہن کے پیٹ میں گیس ہو جائے گی۔ اب بتائیں خان سائیں، گیس اچھی ہے یا میری یہ بھوک؟ اور ویسے بھی طاقت ہوگی تو آپ کے ان پریکٹیکلز کا مقابلہ کروں گی نا۔ زوہار کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ پلوشا، خدا کے لیے آج کی رات تو یہ بچپنا چھوڑ دو، تمہیں اندازہ ہے کہ یہ ہمارے لیے یہ رات کتنی خاص ہے؟ اس نے پلوشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کا لمس پلوشا کے ہاتھ میں تھا اور پلوشا کے دل میں بجلیاں دوڑنے لگیں۔ پلوشا نے اچانک اپنا ہاتھ چھڑایا اور بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ ٹھہرے خان سائیں، پہلے ایک ضروری کام کرنا ہے۔ وہ بھاگ کر الماری کے پاس گئی اور وہاں سے ایک بڑا سا ڈبہ نکال کر لائی۔ زوہار نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ پلوشا نے ڈبہ کھولا تو اس میں ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی بھینس نکلی۔ یہ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں اپنا بندوبست ساتھ لاؤں گی۔ یہ ٹوائے بھینس ہے، اس کے اندر میں نے دودھ بھر دیا ہے، اگر اب رات کو ہمیں ضرورت پڑی تو ہمیں کچن نہیں جانا پڑے گا۔ زوہار نے وہ پلاسٹک کی بھینس دیکھی اور پھر پلوشا کو۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اپنا سر دیوار سے مار دے۔ پلوشا، تم واقعی پاگل ہو۔ اس نے پلوشا کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس بار اس کا لہجہ رعب دار مگر حد سے زیادہ رومانوی تھا۔ بند کرو یہ بحث اور یہ ڈرامہ، آج کی رات صرف میں ہوں اور تم ہو۔ زوہار نے اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا تو پلوشا کی معصومیت اور حسن دیکھ کر اس کا غصہ ایک پل میں کافور ہو گیا۔ اس نے پلوشا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ پلوشا کا سانس بے ترتیب ہونے لگا۔ خان سائیں، آپ کی آنکھیں اتنی چمک کیوں رہی ہیں؟ کیا آپ کو پھر سے بخار ہو گیا ہے؟ زوہار نے مسکرا کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ ہاں پلوشا، عشق کا بخار ہے اور اس کا علاج صرف تمہارے پاس ہے۔ پلوشا نے ڈرتے ڈرتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ خان سائیں، آپ کو پتہ ہے، آپ جب ایسے دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی چاکلیٹ ہوں اور آپ مجھے کھا جائیں گے۔ زوہار نے اس کے لبوں کے قریب آ کر نہایت ہی مدھم آواز میں کہا، تو کھا لوں؟ پلوشا نے آنکھیں بند کر لیں اور شرارت سے بولی، کھا لیں، مگر یاد رکھیے گا میں بہت کڑوی ہوں، کہیں آپ کا پیٹ نہ خراب ہو جائے۔ زوہار نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ پیٹ خراب ہو یا جان چلی جائے، آج میں اس کڑوی گولی کو نگل کر ہی رہوں گا۔ پلوشا نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا
خان سائیں، اس نے دبی آواز میں پکارا کہ جی میری جھلی بیگم۔ زہار نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا، وہ کیا اب ہم سچ مچ حق کر سکتے ہیں؟ اب تو رخصتی ہو گئی ہے نا، اب تو پولیس نہیں آئے گی؟ زہار نے اسے مزید اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ اب تو کوئی بھی نہیں آئے گا پلوشا، اب صرف ہم ہیں اور ہمارا یہ دیوانہ وار عشق۔ کمرے کی بتیاں گل ہو گئیں تو حویلی کی فضا میں صرف پلوشا کی دبی دبی ہنسی اور زہار خان کی محبت بھری سرگوشیاں باقی رہ گئیں۔ کمرے میں اب وہ بھینس اور مرغی والا شور تھم چکا تھا۔ زہار خان نے جب دیکھا کہ پلوشا اپنی معصوم باتوں سے تھک کر اب تھوڑا خاموش ہوئی ہے تو اس نے کمرے کی تیز روشنیاں مدھم کر دیں۔ وہ پلوشا کے بالکل برابر بیڈ پر بیٹھ گیا، جہاں وہ اب بھی اپنے بھاری لہنگے کو سمیٹے بیٹھی تھی۔ زہار نے نہایت ہی نرمی سے پلوشا کا ہاتھ تھاما۔ اس بار اس کے لمس میں شرارت نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا اور سنجیدگی بھی۔ پلوشا، میری طرف دیکھو۔ زہار کی آواز میں ایک ایسی کشش تھی کہ پلوشا نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائی۔ خان سائیں، آپ اب وہ پریکٹیکل کریں گے؟ اس نے ابھی بھی معصومیت سے پوچھا، مگر اس کی آواز میں ایک تھر تھراہٹ تھی۔ زہار نے مسکرا کر اس کے گال پر بکھری لٹ کو کان کے پیچھے عرصا۔ پلوشا، جو تم سمجھ رہی ہو محبت صرف وہ نہیں ہے تم بار بار بچے کا پوچھتی ہو نا۔ بچہ صرف ایک حق یا پٹیاں رکھنے سے نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ زہار نے اس کا ہاتھ، دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا اور اسے اپنے تھوڑا اور قریب کیا۔ پلوشا، جب دو انسان ایک دوسرے کے نکاح میں آتے ہیں تو اللہ ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ بناتا ہے جو دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ یہ جو تم میرے سینے سے لگ کر کہتی ہو نا کہ تمہیں سکون ملتا ہے، یہ وہی تعلق ہے۔ بچہ اللہ کی طرف سے اس محبت کا ایک انعام ہوتا ہے جو تب ہوتا ہے جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اپنی روح کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ پلوشا نے بہت غور سے اس کی باتیں سنی، جیسے کوئی بچہ سبق سیکھ رہا ہو۔ تو خان سائیں، کیا اس کے لیے مجھے بہت درد ہوگا؟ مورے کہتی تھیں کہ جب ذمہ داریاں آتی ہیں تو انسان بدل جاتا ہے۔ زہار نے اس کے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ درد تب ہوتا ہے پلوشا جب محبت نہ ہو۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا محافظ ہوں، میں تمہیں کبھی اس تکلیف سے نہیں گزرنے دوں گا جس کے لیے تم تیار نہ ہو۔ تعلق کا مطلب صرف جسموں کا ملنا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ایک دوسرے کا احساس کرنا بھی ہوتا ہے۔ زہار نے پلوشا کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب تھوڑی سمجھداری کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ آج کی رات اور ہماری آنے والی ہر رات صرف اس لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں۔ تمہیں کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا تعلق ہو یا ماں بننا۔ جب تم خود کو میری پناہ میں محسوس کرو گی تو تمہیں یہ سب بہت خوبصورت لگے گا۔ پلوشا نے ایک لمبا سانس لیا اور آہستہ سے اپنا سر زہار کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ خان سائیں، مجھے پہلے لگتا تھا کہ میاں بیوی ہونا کوئی گندی بات ہے یا شاید یہ کوئی سزا ہے، اس لیے میں ڈرتی تھی۔ زہار نے اسے اپنے حصار میں بھر لیا اور اس کے سر پر ٹھوٹی ٹکائی۔ سزا نہیں ہے پلوشا، یہ تو زندگی کا سب سے خوبصورت سکون ہے، وہ سکون جو مجھے تمہارے پاس آ کر ملتا ہے۔ پلوشا نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستہ سے کہا، خان سائیں، اگر میاں بیوی کا تعلق اتنا ہی اچھا ہوتا ہے تو کیا اب آپ مجھے ایک بار پھر سے حق کریں گے؟ اب میں نہیں کہوں گی کہ بچہ ہو جائے گا، کیونکہ اب مجھے پتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ زہار کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور رومانوی مسکراہٹ آئی۔ اس نے پلوشا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، صرف حق نہیں پلوشا، اب میں تمہیں وہ ہر خوشی دوں گا جو ایک بیوی کا حق ہوتی ہے۔ زہار نے دھیرے دھیرے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس بار پلوشا نے آنکھیں بند نہیں کی بلکہ اس کے زہار کی قمیص کو سختی سے مٹھی میں بھر لیا، جیسے وہ اس احساس کو اپنے اندر اتار رہی ہو۔ کمرے میں خوشبوئیں اور موم بتیاں جیسے گواہ بن گئی تھیں کہ پلوشا کا بچپنا اب ایک عورت کی مامتا اور بیوی کی محبت میں ڈھلنے کا سفر شروع کر چکا ہے۔ زہار نے اسے اتنی نزاکت سے چھوا جیسے وہ کوئی نازک سی کلی ہے جو ذرا سی سختی سے بھی بکھر جائے گی۔ اس رات پلوشا کو سمجھ آیا کہ خان سائیں کا عشق وحشیانہ نہیں بلکہ حد سے زیادہ معتبر اور مقدس ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو گئے، جہاں ڈر کی کوئی جگہ نہ تھی، صرف ایک دوسرے کی سانسوں کی تال تھا اور وہ خاموشی تھی جو ہزاروں لفظوں سے زیادہ پراسراریت رکھتی تھی۔ اور بوجھل خاموشی اور زہار کی خان کی محبت بھری وضاحتوں نے پلوشا کے ذہن سے سارے خوف نکال دیے تھے۔ کمرے میں مدھم بڑھتی موم بتیوں کی روشنی میں پلوشا نے پہلی بار زہار کو ایک خطرناک خان کے روپ میں نہیں بلکہ اپنے محافظ کے روپ میں دیکھا تھا۔ زہار نے پلوشا کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے بیڈ پر لٹایا تو پلوشا نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، خان سائیں، کیا میاں بیوی کا یہ رشتہ ہمیشہ ایسے ہی پیارا ہوتا ہے؟ زہار نے اس کے گال پر اپنی انگلی کی پوروں سے ایک لکیر کھینچی اور مسکرا کر بولا، اگر شوہر زہار خان ہو اور بیوی پلوشا جیسی جھلی تو یہ رشتہ صرف پیار نہیں جنون بن جاتا ہے۔
اس نے پلوشا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، ایک لمبا اور پرسکون بوسہ جس نے پلوشا کے اندر تک ایک عجیب سی ٹھنڈک بھر دی۔ پلوشا نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں، لیکن اس بار اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی۔ زوہار نے اس کے لہندے کی باری اوڑھنی دوپٹہ اس کے سر سے ہٹا کر ایک طرف رکھا اور اس کے بکھرے ہوئے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا دیں۔ آج تم صرف میری بیوی ہو پلوشا، کل کی فکر چھوڑ دو، بچے کی فکر چھوڑ دو، بس یہ یاد رکھو کہ تمہارا یہ خان تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ پلوشا نے دھیرے سے اپنا ہاتھ زوہار کے چہرے پر رکھا، اس کی کھردری داڑھی پلوشا کی نازک ہتھیلیوں کو چھو رہی تھی۔ جان مت دیجیے گا خان سائیں، ورنہ میں اس بھینس کے ساتھ اکیلی رہ جاؤں گی۔ پلوشا کی اس بات پر زوہار بے اختیار ہنس پڑا۔ اس نے پلوشا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تمہاری یہ باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی نا؟ زوہار نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر آہستہ سے جھک کر اس کے لبوں کے قریب سرگوشی کی۔ اب باتیں بند بھی کرو پلوشا بیگم، اب صرف محبت ہوگی۔ اس نے پلوشا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اسے وہ پہلا لمس دیا جو پلوشا کے لیے بالکل نیا اور سحر انگیز تھا۔ پلوشا نے بے ساختہ اپنی آنکھیں میچ لیں اور اس کے کندھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں جو ایک ہی لے میں دھڑک رہی تھیں۔ زوہار کا پیار اتنا نرم اور پرسکون تھا کہ پلوشا کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ کب اس کا بچپنا ایک عورت کی نزاکت میں بدل گیا۔ زوہار نے اسے بہت صبر اور پیار سے اس رشتے کے ہر احساس سے روشناس کروایا۔ وہ جو رات کے بخار میں پٹیاں رکھنے والا زوہار تھا، آج وہ اپنی بیوی کی روح کو سکون دینے والا شوہر بن چکا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب پلوشا زوہار کے مضبوط سینے پر سر رکھے نیم و آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خان سائیں، اس نے بالکل مدھم آواز میں پکارا۔ جی میری زندگی۔ زوہار نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلا کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ مجھے اب بالکل ڈر نہیں لگ رہا، آپ سچ کہتے تھے، محبت بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ زوہار نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ابھی تو شروعات ہے پلوشا، اب تم دیکھنا میں تمہیں کتنا تنگ کروں گا۔ پلوشا مسکرائی اور اس کے سینے پر اپنی انگلیاں چلانے لگی۔ اب میں بھی آپ کو تنگ کروں گی اور اب تو میں حق مانگنے سے بھی نہیں ڈروں گی۔ زوہار نے کہکا لگایا اور لائٹ بالکل بند کر دی۔ سو جاؤ اب، کل صبح تمہیں حویلی کی نئی خاننی بننے کر اٹھنا ہے۔ پلوشا نے اطمینان سے آنکھیں بند کر لیں، اسے پتا تھا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ اندھیرے کمرے میں زوہار نے اسے اپنے بازوؤں میں ایسے قید کر لیا جیسے کوئی نایاب ہیرا سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ دوسری طرف حویلی کے نچلے حصے میں شہر بانو ابھی تک جاگ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں کالی گاڑیوں کا ایک قافلہ حویلی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے شیر شاہ خاموش نہیں بیٹھا، وہ کوئی بڑا وار کرنے والا ہے۔ اس فن نے گھبرا کر اسفند کو اٹھایا۔ اسفند دیکھیں باہر کوئی ہے۔ اسفند نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے اپنی بندوق سنبھالی۔ تم یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں۔ حویلی کا سکون ایک بار پھر خطرے میں تھا، مگر اس بار دشمن صرف باہر نہیں تھا، حویلی کے اندر بھی کسی نے غداری کی تھی۔ کمرے میں رقص کرتی خاموشی اچانک ایک ہولناک دھماکے سے ٹوٹ گئی۔ حویلی کی زمین ایسے لرز اٹھی جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو۔ زوہار نے ایک جھٹکے سے پلوشا کو بیڈ سے نیچے گرایا اور خود اس کے اوپر ڈھال بن کر لیٹ گیا۔ خان سائیں، یہ کیا ہوا؟ پلوشا کی چیخ نکل گئی، باہر سے گولیوں کی تھر تھراہٹ اور لوگوں کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ زوہار نے تیزی سے اپنی پستول نکالی اور پلوشا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر سختی سے اسے دیکھا۔ پلوشا بیڈ کے نیچے گھس جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں باہر نہیں نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پلوشا نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، آپ مت جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زوہار نے اس کا ہاتھ چھڑایا اور ایک لمحے کے لیے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ تمہارا خان زندہ ہے پلوشا، کسی کی مجال نہیں جو اس کمرے تک آئے۔ زوہار جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، ہال میں دھوئیں کے بادل تھے۔ سیڑھیوں کے پاس اسفند خون میں لت پت پڑا تھا اور آغا سائیں کو دو نقاب پوشوں نے پکڑ رکھا تھا۔ لیکن سب سے بھیانک منظر وہ تھا جو زوہار کے سامنے تھا۔ شہر بانو جس کی معصومیت کی پلوشا قسمیں کھاتی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک خود کار پستول تھی اور اس کی نالی سیدھی آغا سائیں کی کن پٹی پر تھی۔ اس کے چہرے پر وہ خوف نہیں تھا بلکہ ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ زوہار خان، پستول نیچے پھینک دو ورنہ تمہارے باپ کا بھیجا ابھی دیوار پر ہوگا۔ شہر بانو کی آواز میں وہ درندگی تھی جو کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ شہر بانو تم؟ زوہار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہاں زوہار خان، میں شیر شاہ کی بہن نہیں، اس کی موت ہوں جسے تم خود اپنے گھر لے کر آئے تھے۔ یہ نکاح، یہ رونا سب ایک ڈرامہ تھا تاکہ میں اس حویلی کے اندر سے تم سب کا قصہ تمام کر سکوں۔ کمرے کے اندر سے پلوشا نے یہ سب سن لیا تھا۔ اس کا دل جیسے پھٹ گیا ہو۔ وہ جو شہر بانو کو اپنی سہیلی سمجھ رہی تھی، وہی اس کی سہاگ کی جان لینے آئی تھی۔ پلوشا نے بیڈ کے نیچے سے رینگ کر اپنی وہ پلاسٹک کی بھینس اٹھائی، مگر اس بار اس کے اندر دودھ نہیں تھا۔ اس نے رختصی سے پہلے زوہار کی ایک چھوٹی پستول اس کے اندر چھپا کر رکھی تھی، محض ایک بچکانہ ڈر کی وجہ سے۔ پلوشا کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ جھلی پر نہیں بلکہ ایک وحشیانہ جنون تھا۔ تم نے میرے خان سائیں کو دھوکہ دیا ہے۔ پلوشا نے دانت پیستے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا، مگر سامنے جو منظر تھا اس نے اس کے سانس روک دیے۔
شہر بانو نے گولی چلا دی تھی مگر وہ گولی آغا سائیں کو نہیں لگی۔ زوہار خان اپنے باپ کو بچانے کے لیے درمیان میں آ گیا اور گولی سیدھا اس کے سینے میں لگی تھی۔ خان سائیں پلوشہ کی فلک شگاف چیخ پورے حویلی میں گونج اٹھی۔ زوہار خان لڑکھڑایا اور خون کے فوارے کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگا، جبکہ شہر بانو نے اب پستول کا رخ پلوشہ کی طرف کر دیا تھا۔